یہ سوال دیکھو، یہ جس نے لکھا ہے اس لڑکے کو کیا کہیں۔ میں نے نظر مانی تھی کہ اگر میں اپنے اس امتحان میں پاس ہو گیا تو اپنے دوستوں کے ساتھ فلم دیکھنے جاؤں گا۔ اب کچھ لوگ مجھے اپنی قسم پوری کرنے سے منع کر رہے ہیں، شریعت کا کیا حکم ہے؟ بس ایسے ہی سوال آیا کریں گے، آپ کو کرنا چاہیں تبدیلی آ گئی۔ غالب یاد آتے ہیں کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ اچھا بھیا دیکھیں بیٹے، بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ بہت ٹیڑھا اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ کا شکر ہے یہ پیش آ گیا، وگرنہ فقہا کہاں جاتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا یہ بڑا احسان ہے جو مسائل ان کی زندگی میں پیش آ گئے اور انہیں حل کروا لیے۔ ہوا یہ کہ ایک عورت، بنو ثقیف اور بنو عقیل، یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے الائز میں سے تھے، دونوں متحد تھے۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ مسلم کی روایت میں آیا ہے، لمبی حدیث ہے، اس کا ایک حصہ بس۔ اس طویل حدیث میں یہ آیا ہے کہ کافر جو تھے انہوں نے ایک عورت کو قید کر لیا۔ وہ عورت بہت مضبوط تھی، اعصاب کی بھی اچھی تھی، وہ نہیں گھبرائی۔ رات جب یہ سارے سوئے ہیں ثقیف والے، تو اس نے اپنے آپ کو رسیوں سے آزاد کر لیا اور وہ بالکل خاموشی سے بنو ثقیف کے گھروں کے باہر، دیہات کی طرح اونٹ ان کے بہت بندھے ہوئے ہوتے تھے، وہ اونٹنیوں پہ گئی، اور وہ عورت جس اونٹنی پہ سوار تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی اونٹنی تھی۔ یہ بنو ثقیف اسے بھی لے گئے تھے۔ وہ عورت جس اونٹ یا اونٹنی کے پاس گئی، وہ آگے سے بڑبڑانے لگا، بولنے لگا تو ہٹ گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اونٹنی کے پاس جب آئی ہے تو یہ نہیں بولی، اس سے کیا کیا، اسے کھولا اور اسے اشارہ کیا، منہ سے کچھ کہا جو اونٹوں کے لیے کہتے ہیں، اور اونٹنی چل پڑی۔ جب وہ چلی ہے تو بنو ثقیف میں کسی کی نظر پڑی، اس سے کہا ہو یہ عورت بھاگ رہی ہے۔ بڑے اونٹ گھوڑے دوڑائے مگر وہ عورت نکل گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے جا کر ملی اور اس نے کہا کہ میں نے اللہ سے یہ نظر مانی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اگر آزادی دے اور کوئی اونٹنی مل جائے یا اونٹ، تو اس سے اللہ کے راستے میں خدا کے قرب کے لیے ذبح کر دوں گی۔ یہ مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، مسجد میں تشریف لائے تو رکھا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو گناہ کی نظر کوئی نظر نہیں ہے۔ دو جملے فرمائے، ایک تو یہ کہا کہ گناہ کی نظر کوئی نظر نہیں ہے، بلکہ پہلا جملہ تو یہ فرمایا کہ میری اونٹنی نے تمہیں ان کافروں سے نجات دی اور اس نے تمہارے ساتھ نیکی کی، اور تم اس کے ساتھ یہ نیکی کرنے چلی ہو کہ ذبح کر دو گی۔ تنبیہ فرمائی کہ جو نیکی کرے نا اس کا احترام، اس کی عزت، کوئی قدر ہونی چاہیے، تم اچھا بدلہ دے رہی ہو۔ دوسرے یہ ارشاد فرمایا کہ گناہ کی نظر کوئی نظر نہیں ہے، اور جس چیز پہ تمہارا اختیار نہیں ہے تم اس میں نظر مان بھی نہیں سکتے۔ تین جملے۔ دوسرے جملے کا مطلب یہ ہوا کہ اونٹنی میری ہے اور غیر کی چیز کو تم اپنی نظر کے لیے ذبح کر رہی ہو، یہ غیر کی چیز کو ختم کرنا یہ گناہ کی بات ہے۔
ایک حدیث تو یہ آئی ہے، حنفی فقہا یہ کہتے ہیں کہ گناہ کی نظر کوئی نظر نہیں ہے، یعنی اسے ماننا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی اس نظر کو پورا کرے، گناہ کی نظر کو، تو گناہ گار ہوگا۔ یہ نظر اصل میں اللہ سے وعدہ اس نے کیا ہے کہ میں ایسے کروں گا، تو اللہ سے وعدہ قسم ہے، قسم کا کفارہ دے، نظر پوری نہ کرے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گئے شعبی کے پاس، اور شعبی بہت بڑے لوگوں میں سے تھے، بہت بڑا علم اللہ نے دیا تھا۔ عامر الشعبی رحمۃ اللہ علیہ، صحابہ رضی اللہ عنہ رش کرتے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ تھے، غالباً انہوں نے دیکھ لیا، انہوں نے کہا اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تو تمہیں دیکھ کے وہ بہت خوش ہوتے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جا کے ان سے یہ مسئلہ دریافت کیا کہ کوئی گناہ کی نظر مان لے تو کیا کرے؟ انہوں نے کہا گناہ کی نظر کوئی پوری نہیں کرنی۔ یہ مسلک ہے شافعی حنبلی فقہا کا، یہ سارے لوگوں کا مسلک یہی ہے۔ تو آپ کا سیدھا سا جواب تو یہ ہے کہ آپ نے فلم دکھانے کی، دیکھنے کی نظر مان لی، ختم ہو گئی بات۔ لوگ یہی کہیں گے، یہ ہے دلیل اس کی کہ حدیث پڑھ لیتے ہیں اور انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ اصل بات پیچھے کیا ہے۔ جب شعبی نے یہ کہا کہ گناہ کی نظر اگر کوئی مان لے تو اس کو پورا نہیں کرے گا، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے کہ نہیں؟ کہ گناہ ہے۔ انہوں نے کہا تو گناہ کے اظہار پہ کفارہ ہے، تو گناہ پہ کفارہ کیوں نہیں؟ شعبی چکرا گئے، کہ کس گناہ کے اظہار پہ کفارہ ہے؟ انہوں نے کہا اپنی بیوی سے یہ کہنا کہ تم میری ماں اور بہن کی طرح ہو، یہ اظہار ہے نا؟ ان کا ہاں۔ انہوں نے کہا اور اللہ کہتا ہے 60 مسکینہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، تو اظہار گناہ پر 60 مسکینوں کو جو کھانا کھلانے کا حکم دیا ہے تو یہ کس کھاتے میں؟ شعبی بالکل چپ ہو گئے اور کہنے لگے اسی وجہ سے تو لوگ تمہارے پاس جاتے ہیں کہ تم مسائل کو اس کی جڑ سے پکڑ لیتے ہو۔ عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کی بہن نے قسم کھائی اور اس نے کہا اگر میرا یہ کام ہو جائے، نظر مانی، میں اللہ کے گھر کا طواف کروں گی، ننگے پاؤں اور ننگے سر جاؤں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقبہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، امام طحاوی رحمۃ اللہ نے روایت کیا ہے۔ عقبہ نے آ کے دریافت کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہن سے کہو جوتے بھی پہنے اور سر پہ دوپٹہ بھی لے، چادر بھی لے اور جائے اور خدا کے گھر کا طواف کرے، اور کمال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 روزے بھی رکھے۔ یہ ہے بات۔ حنفی فقہا کہتے ہیں کہ جب اس نے گناہ کی نظر مانی اور نظر کو پورا نہ کرے تو اللہ سے وعدہ تو کر لیا نا کہ یہ کام کروں گا، قسم تو کھا لی نا۔ جب قسم توڑے گا تو اس کا کفارہ 3 روزے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عقبہ ابن عامر کی بہن کو جو حکم دیا تھا وہ اسی لیے کہ قسم ٹوٹی اور 3 روزے اس کو رکھنے پڑے۔ اس لیے ہمارے احناف کا موقف یہ ہے، فتویٰ اس بات پر ہے کہ جب کوئی آدمی گناہ کی کوئی قسم کھا لے، متعین کر دے کہ یہ گناہ کروں گا اور اس کو پورا نہ کرے اور حقیقت میں بھی پورا نہ کرے تو یہ اس کے ذمے قسم پڑ جاتی ہے۔ قسم کا کفارہ 3 دن کے روزے رکھنا ہے یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ یہ ہے وہ چیز، یہ پیچیدہ بات تھی جو آپ نے پوچھی، لیکن جو لوگ قسم پوری کرنے سے منع کر رہے ہیں نا وہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ آپ کو چاہیے آپ 3 روزے رکھیں یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ اور یہ مسئلہ ہے فتح الملہم، مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کی شرح لکھی تھی، وہ ادھوری رہ گئی۔ بڑا احسان ہے علم کی دنیا میں، حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے اس شرح کو مکمل کیا ہے، لیکن جہاں وہ اس مسئلے پہ پہنچے ہیں نا وہاں حضرت سے اس مسئلے میں خطا ہو گئی ہے، حضرت نے یہ مسئلہ صحیح نہیں لکھا۔